نمبر 2، دوسرے یہ کہ اس شخص کا کلام اور اس کا پیغام ایسے پہلوؤں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے جو عام انسان کے بس سے باہر ہوں، جس کی امید کسی ایسے ہی انسان سے کی جا سکتی ہو جس پر مالک کائنات کا سایہ پڑا ہو۔ عام انسان ایسا کلام پیش کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ یہ دو معیار ہیں جن پر ہمیں رسول کے دعوی نبوت کو جانچنا ہے۔ پہلی بات کے سلسلے میں تاریخ کی قطعی شہادت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ ایک غیر معمولی سیرت کے آدمی تھے۔ ہٹ دھرمی کے ذریعے تو کسی بھی حقیقت کا انکار ممکن ہے اور دھاندلی کی زبان میں ہر الٹی بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، مگر جو شخص تعصب کا مریض نہ ہو اور کھلے دل سے حقیقت کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ لازماً تسلیم کرے گا کہ آپ کی زندگی اخلاقی حیثیت سے نہایت اعلیٰ و عرفہ تھی۔ پیغمبر اسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس سے پہلے آپ کی پوری زندگی اخلاقی لحاظ سے اس قدر اعلیٰ تھی کہ آپ کو لوگ سچا اور دیانت دار کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ الصادق الامین آپ کا مشہور لقب بن گیا تھا۔ قدیم مکے میں آپ کے متعلق بلا استثناء یہ بات مانی جاتی تھی کہ آپ ایک نہایت ایماندار شخص ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ دعوی نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا ارادہ کیا۔ جب تعمیر ہونے لگی تو اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو نئی تعمیر میں کون شخص اس کی جگہ پر نصب کرے۔ 4-5 دن تک یہ اختلاف جاری رہا اور قریب تھا کہ تلواریں چل جائیں۔ بالآخر طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل صبح کو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو۔ دوسرے دن لوگوں نے جب سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان کو دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا الامین قد رضینا بما قضا بیننا۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد 1 صفحہ 116۔ امین آ گیا، ہم سب راضی ہیں جو فیصلہ وہ ہمارے درمیان کریں۔ ہمیں تاریخ میں کسی ایسے شخص کا علم نہیں جس کی زندگی بحث و نزاع کا موضوع بننے سے پہلے 40 سال تک لوگوں کے سامنے رہی ہو اور اس کے جاننے والے اس کی سیرت و کردار کے بارے میں اتنی غیر معمولی رائے رکھتے ہوں۔ پہلی بار آپ پر غار حرا میں وحی اتری تو یہ آپ کے لیے ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جس کا آپ کو پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ آپ شدت احساس کے ساتھ گھر لوٹے اور اپنی اہلیہ سے جو آپ سے عمر میں بڑی تھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ اہلیہ کا جواب تھا، خدا کی قسم اللہ یقیناً آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 3۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر اس کے بعد جب انہیں اپنے لڑکے علی رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں تو ابو طالب نے کہا، بیٹے تم اس کے لیے آزاد ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ محمد تم کو خیر کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے۔ آئیڈیل پروفٹ، صفحہ 68۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے پہلی بار صفا پہاڑی کے دامن میں لوگوں کو جمع کر کے اپنی دعوت پیش کی، اس وقت آپ نے اپنی دعوتی تقریر شروع کرنے سے پہلے حاضرین سے یہ سوال کیا، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب میں بالاتفاق یہ آواز آئی، ما جربنا علیک الا صدقا۔ صحیح البخاری
حدیث نمبر 4770، یعنی تمہارے اندر ہم نے سچائی کے سوا کوئی اور بات کبھی نہیں دیکھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں یہ ایک ایسا ممتاز تاریخی ریکارڈ ہے جس کی مثال کسی بھی شاعر، فلسفی، مفکر یا مصنف کے یہاں نہیں مل سکتی۔ جب آپ نے پیغمبری کا اعلان کیا تو مکے کے لوگ جو آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کے لیے یہ سوال خارج از بحث تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا یا جعل ساز سمجھیں، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی پوری زندگی کے خلاف تھا۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ پر اس قسم کا الزام نہیں لگایا، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ اس شخص کی عقل کھو گئی ہے، وہ شاعرانہ مبالغہ کر رہے ہیں، اور ان پر کسی کا جادو چل گیا ہے، ان پر جنات سوار ہے وغیرہ۔ مخالفین نے یہ سب کچھ کہا، مگر کسی کی جرأت یہ نہ ہوئی کہ وہ آپ کی صداقت اور دیانت داری پر شبہ ظاہر کرے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک شخص جس کی قوم اس کی دشمن ہو چکی ہے اور وطن میں اس کا رہنا بھی اسے گوارا نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں اس کی دشمن قوم کا حال تاریخ یہ بیان کرتی ہے: لیس بمکۃ احد عندہ شیء یخشی علیہ الا وضعہ عندہ لما یعلم من صدقہ و امانتہ۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 485۔ یعنی مکے میں جس کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے بارے میں اسے کسی قسم کا اندیشہ ہوتا تو اسے آپ کے پاس رکھ دیتا، کیونکہ ہر ایک کو آپ کی سچائی اور دیانت داری کا یقین تھا۔ نبوت کے 13ویں سال عین اس وقت جب کہ آپ کے مخالفین آپ کا مکان گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور اس بات کا قطعی فیصلہ کر چکے تھے کہ باہر نکلتے ہی آپ کو قتل کر دیں گے، آپ گھر کے اندر اپنے نوجوان عزیز علی ابن ابی طالب کو یہ وصیت کر رہے تھے: میرے پاس مکے کے فلاں فلاں لوگوں کا مال امانت رکھا ہوا ہے، میرے جانے کے بعد تم ان سب کا مال انہیں واپس کر دینا۔ نضر بن حارث، جو آپ کا مخالف ہونے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں قریش کے اندر سب سے زیادہ تجربے کار تھا، اس نے ایک روز اپنے قوم سے کہا: قریش کے لوگوں، محمد کی دعوت نے تم کو ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جس کا کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بچپن سے جوان ہوئے ہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ پسندیدہ شخص تھے، لیکن جب ان کے بال سفید ہونے کو آئے اور انہوں نے وہ کلام پیش کیا جس کو تم سن رہے ہو، تو اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو یہ شخص جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ خدا کی قسم، میں نے محمد کی باتیں سنی ہیں، محمد نہ جادوگر ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ مجنون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اور مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 319۔ ابو جہل، جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا، وہ کہتا تھا: محمد، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹے ہو، مگر جس چیز کی تم تبلیغ کر رہے ہو اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3064۔ آپ کی نبوت چونکہ صرف عرب کے لیے نہیں تھی بلکہ ساری دنیا کے لیے تھی، اس لیے اپنی زندگی ہی میں آپ نے ہمسایہ ممالک کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ روم کے بادشاہ ہرقل یعنی قیصر روم کو بھی آپ نے دعوت نامہ بھیجا۔ اس کو آپ کا دعوت نامہ بیت المقدس میں ملا، جہاں وہ ان دنوں ایرانیوں پر فتح یابی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ عرب کے کچھ لوگ
یہاں ہوں تو حاضر کیے جائیں۔ اس زمانے میں قریش کے چند لوگ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ وہ دربار میں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا، تمہارے شہر میں جس شخص نے خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ میرے خاندان کا ہے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ ہرقل، اس دعوے سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی سنا ہے؟ ابو سفیان، کبھی نہیں۔ ہرقل، کیا وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ ابو سفیان، ابھی تک اس نے کسی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہرقل نے یہ سن کر کہا، جب یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ آدمیوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے خدا کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ گڑھ لیا ہو؟ یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور رسول اللہ کے کٹر دشمن تھے، بلکہ آپ کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ہرقل کے دربار میں جو دوسرے قریشی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے، تو میں اس موقع پر غلط بیانی سے کام لیتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ ساری تاریخ میں کسی بھی ایسے شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا جس کے مخاطبین شدید مخالف ہونے کے باوجود اس کی زندگی اور سیرت کے بارے میں اتنی غیر معمولی رائے رکھتے ہوں، اور یہ واقعہ بجائے خود آپ کے رسول اللہ ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ یہاں میں ڈاکٹر لیٹز کا ایک اقتباس نقل کروں گا۔ میں بہت ادب کے ساتھ یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ اگر فی الواقع خدائے پاک کے یہاں سے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے الہام ہوتا ہے، تو محمد کا مذہب الہامی مذہب ہے، اور اگر ایثار نفس، دیانتداری، راسخ الاعتقادی، نیکی اور بدی کی کامل جانچ اور برائی دور کرنے کے عمدہ ذرائع ہی الہام کی ظاہری بین علامتیں ہیں، تو محمد کا مشن الہامی تھا۔ لائف آف محمد بائی ایم عبد الفضل۔ جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو آپ کی قوم نے سخت ترین مصیبتیں ڈالیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھنے میں آپ کے جسم پر نجاست لا کر انڈیل دیتے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اس قسم کی حرکتوں سے جب آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے آپ کا اور آپ کے سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا اور آپ کو مجبور کیا کہ بستی سے باہر ایک پہاڑی درے میں جا کر بے یار و مددگار پڑے رہے۔ اس دوران میں کوئی ضرورت کی چیز، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، نہ کوئی شخص آپ تک پہنچا سکتا تھا اور نہ آپ کے ہاتھ فروخت کر سکتا تھا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال تک اس حصار میں اس طرح رہے کہ پہاڑی درخت یعنی تلہ کے پتے کھاتے تھے۔ آپ کے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے پانی سے اسے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ 3 سال کے بعد یہ بیکاٹ ختم ہوا۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 374 تا 77۔ مکے کے لوگوں کی یہ سنگ دلی دیکھ کر آپ طائف گئے، جو مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر امراء و رؤساء کا شہر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے نہایت بری طرح کلام کیا۔ ایک نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور پیغمبری کے لیے نہیں ملتا تھا؟ پھر ان لوگوں نے بد کلامی ہی پر اکتفا نہیں کی
بلکہ طائف کے شریروں کو ابھار کر آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ ہر طرف سے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ پر پتھر پھینکنا شروع کیا۔ انہوں نے اس بری طرح آپ کو زخمی کیا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، جب چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالی بجاتے۔ اسی طرح شام ہونے تک آپ کے پیچھے لگے رہے۔ شام کو جب وہ زخم اور خون کی حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ نے ایک باغ میں انگور کی ٹٹیوں کی آڑ میں پناہ لی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، لقد لقیت من قومک ما لقیت وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3231۔ یعنی تمہاری قوم سے مجھ کو بہت سی تکلیفیں پہنچی ہیں، مگر میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیف والا دن وہ تھا جب میں طائف گیا۔ ان تمام ایذا رسانیوں کے باوجود آپ اپنا کام کرتے رہے۔ بالآخر قریش نے طے کیا اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک رات کو قریش کے تمام سرداروں نے ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کا مکان پر گھیرا ڈال دیا تاکہ صبح کو جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ کی مدد سے آپ بحفاظت گھر سے نکل گئے اور مدینہ جا کر قیام فرمایا۔ اس کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ باضابطہ جنگ چھیڑ دی اور 10 سال تک مسلسل آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جدال و قتال میں الجھائے رکھا، جس میں آپ کے دانت شہید ہوئے، بہترین ساتھی مارے گئے۔ وہ تمام مصائب جھیلنے پڑے جو جنگی حالت پیدا کرنے کے بعد جھیلنے ہوتے ہیں۔ اس طرح 23 سالہ تاریخ کے بعد آپ کی عمر کے آخری دنوں میں مکہ فتح ہوا۔ اس وقت آپ کے دشمن بے یار و مددگار آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے وقت میں فاتح جو کچھ کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، مگر آپ نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ آپ نے پوچھا، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم، قریش کے لوگوں بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 412۔ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اعلیٰ ترین سلوک کی یہ حیرت انگیز مثال تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر وہ تاریخ سے قبل کا ہوتا اور تاریخی طور پر ثابت نہ ہوتا تو یقیناً کہنے والے کہتے کہ یہ واقعہ نہیں بلکہ افسانہ ہے، کیونکہ کوئی انسان اب تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے سخت ترین دشمنوں پر فتح پانے کے بعد ان سے اتنا اعلیٰ ترین سلوک کرے۔ چنانچہ پروفیسر اسمتھ یعنی باسورتھ اسمتھ کے الفاظ کس قدر صحیح ہیں، جب میں آپ کے جملہ صفات اور تمام کارناموں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالتا ہوں کہ آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے، اور آپ کے تابع دار پیروں نے جن میں آپ نے زندگی کی روح پھونک دی تھی کیا کیا کارنامے دکھائے، تو آپ مجھے سب سے بزرگ، سب سے برتر اور اپنی نظیر آپ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ محمد اینڈ محمدینزم، پیج 344۔ پھر آپ نے اپنی ساری زندگی میں جس بے غرضی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔
منصب رسالت سے پہلے آپ مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے، اور آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ جیسی عرب کی دولت مند خاتون تھی۔ لیکن رسالت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آپ کی تجارت اور حضرت خدیجہ کی دولت دونوں ختم ہو گئیں، اور آپ کو اس سلسلے میں اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی کہ آپ خود فرماتے ہیں، مجھے خدا کی راہ میں اس قدر ڈرایا اور ستایا گیا کہ کسی کو اتنا ڈرایا اور ستایا نہیں گیا۔ مجھ پر 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا جسے کوئی جاندار کھا سکے بس اتنی مقدار میں ہوتا تھا کہ بلال اسے بغل میں چھپا لیتے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2472۔ آپ نے صرف اپنے مشن کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھائیں، ورنہ آپ کے لیے دوسری زندگی بھی ممکن تھی۔ جب آپ مکے میں تھے، قریش کے کچھ سردار یہ پیشکش لے کر آپ کے پاس آئے، اگر اس دعوت سے تم مال و دولت چاہتے ہو تو آؤ، ہم اتنا مال جمع کر دیں کہ تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ اگر اس سے سرداری مطلوب ہے تو بتاؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ تمہیں اپنا سردار مان لیں، اور اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہے اور تم اپنے اندر جنون کی کیفیت پاتے ہو اور تمہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں تم دور نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ بِهِ الشَّرَفَ فِينَا فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ عَلَيْنَا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنَ الْجِنِّ رَئِيًّا فَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَذَلْنَا لَكَ أَمْوَالَنَا فِي طَلَبِ الطِّبِّ لَكَ حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ۔ ان کی باتوں کو آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد جواب دیا، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ مجھے مال اور حکومت کی لالچ ہے، بلکہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے سچائی کا پیغام ہے، وہ قبول کرو۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 262 تا 63۔ مدینے میں آپ ایک ریاست کے مالک تھے۔ آپ کو ایسے جان نثار خادم حاصل تھے کہ ان جیسے وفادار اور جان نثار ساتھی آج تک کسی کو نہیں ملے، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ آخر عمر تک آپ نے بالکل معمولی حالت میں گزار دی۔ حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ بغیر قمیص کے کھجور کی معمولی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات صاف نظر آ رہے ہیں۔ حجرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کا کل اثاثہ یہ تھا، ایک طرف 3 چمڑے، ایک کونے میں کچھ چھال اور دوسرے کونے میں تقریباً ایک سا جو۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے اختیار رو پڑا۔ آپ نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا، قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولت حاصل ہے، اور آپ خدا کے رسول اس حال میں ہیں۔ یہ سن کر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، عمر، آخر تم کس خیال میں ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کو دنیا ملے اور آخرت ہمارے حصے میں آئے؟ اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولک الآخرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا تو آپ لوگ زندہ کیسے رہتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کھجور اور پانی ہماری غذا تھی، ساتھ ہی بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔ انہی کی دوسری روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن گیہوں کا استعمال کیا ہو، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ مسند احمد حدیث نمبر 24768۔ آپ نے قدرت رکھنے کے باوجود اس طرح زندگی گزاری، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی بیوی اور اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، نہ دینار، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ، اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔ اس کے بجائے دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے بانی، جس کو اپنی زندگی میں یہ معلوم تھا کہ اس کی حکومت ایشیا اور افریقہ سے گزرتی ہوئی یورپ کی سرحدوں تک پہنچ جائے گی، اس نے فرمایا: لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1757۔ ہم یعنی پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کے اخلاص و ایثار کے واقعات جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، یہ کچھ مستثنی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہی آپ کی پوری زندگی ہے۔ آپ کی ساری زندگی اسی قسم کے واقعات کا دوسرا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا معیار انسانیت اتنا بلند تھا کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ اس سطح کا انسان نہ کوئی پیدا ہو اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا۔ ایسے غیر معمولی انسان کے بارے میں یہ عجیب نہیں ہوگا کہ ہم اس کو خدا کا رسول مان لیں، بلکہ یہ عجیب ہوگا کہ ہم اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیں، کیونکہ آپ کو رسول مان کر ہم صرف آپ کی معجزاتی شخصیت کی توجیہ کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو رسول نہ مانیں تو ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں رہتا کہ ان حیرت انگیز اوصاف کا سر چشمہ کیا تھا، جبکہ ساری معلوم تاریخ میں کوئی ایک بھی انسان پیدا نہیں ہوا۔ پروفیسر باسورتھ اسمتھ کے یہ الفاظ ایک لحاظ سے حقیقت واقعے کا اعتراف ہیں، اور دوسرے لحاظ سے وہ سارے انسانوں کو آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں بھی اپنے لیے اسی منصب کا دعویٰ کیا جس سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور میں یہ یقین کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ اعلیٰ ترین فلسفہ اور سچی مسیحیت ایک روز یہ تسلیم کرنے پر متفق ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر تھے، خدا کے سچے پیغمبر۔ محمد اینڈ محمدینزم، پیج 344۔ دوسرے پہلو سے رسول کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت وہ کتاب ہے جس کو اس نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ وہ اس کے اوپر خدا کی طرف سے اتری ہے۔ یہ کتاب بے شمار ایسی خصوصیات سے بھری ہوئی ہے جو اس کے بارے میں اس امر کا قطعی قرینہ پیدا کرتی ہیں کہ یہ ایک غیر انسانی کلام ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ بحث چونکہ مستقل اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کو میں الگ باب میں بیان کروں گا۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 140۔